پھر فرمایا وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ عظیم وصف بیان فرمایا کہ آپ کی ایک عظیم علامت یہ ہے کہ برائی کا دفاع برائی سے نہیں کرتے، یعنی کسی دوسرے نے آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا تو اس کے جواب میں آپ اس کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرتے، وَلَٰكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، بلکہ معاف فرما دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ اب یہ ایسی عظیم سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی عظیم سنت ہے، ہم لوگوں نے سنتیں چند ظواہر کی بنا رکھی ہیں کہ بس وہ ظواہر تو سنت ہیں، الحمدللہ وہ بھی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم جس کی توفیق ہو جائے تو وہ بھی بڑی نعمت ہے۔ یہ ظاہری سنتیں کہ بھئی ہم نے داڑھی، مثلا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے لباس پوشاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی کوشش بھی الحمدللہ کر لیتے ہیں، اور یہ سنت ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو دائیں پاؤں سے داخل ہو، بائیں سے باہر نکلے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ظاہری سنتیں کو تو سنت سمجھا بھی جاتا ہے اور کچھ اس کے عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے، جس سنت پر بھی عمل کی توفیق ہو جائے نعمت ہے۔ لیکن یہ عظیم سنتیں جو آپ کے برتاؤ سے تعلق رکھیں، دوسروں کے ساتھ برتاؤ، دوسروں کے ساتھ معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ بھی عظیم سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کا اہتمام کرنا بھی ضروری۔ دیکھو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات بیان فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس تورات میں، تو اس میں اس چیز کو بڑی نمایاں حیثیت سے بیان فرمایا کہ آپ نرم ہیں اور سخت دل نہیں ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، درگزر سے کام لیتے ہیں، معافی سے کام لیتے ہیں۔ اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ یہ بھی ذکر آ سکتا تھا کہ بھئی راتوں کو سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور پاؤں پر ورم آ جاتا ہے اور عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا۔ یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ بہت روزہ رکھنے والے ہیں، یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ آپ کے عبادت کے اندر کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے آپ کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پہ جس بات کا ذکر فرمایا وہ یہ کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، لا يدفع السیئہ بالسیئہ، اور یہ ایسا وصف ہے جس کی قرآن کریم نے کئی آیتوں میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کا بدلہ، اس کا دفاع اچھے طریقے سے کرو، اچھائی سے بدلہ دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر ایسا کرو گے کہ برائی کا بدلہ تم اچھائی سے دو گے تو جس کے ساتھ تمہاری سخت عداوت تھی، کٹر دشمنی تھی، وہ بھی تمہارے لیے ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا بہت گہرا دوست ہے۔ اگر تم نے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا تو تمہارا جو جانی دشمن ہے وہ بھی تمہارے لیے ایک گہرا دوست جیسا بن جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ صفت کسی کو حاصل نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ صفت عطا نہیں ہوتی مگر ایسے شخص کو جو بڑا نصیبوں والا ہو، بڑی قسمت والا ہو، اس کو یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جبکہ اس نے صبر سے کام لیا۔ اب یہ سنت ایسی ہے کہ تقریباً ہمارے ہاں متروک ہو رہی ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی سنت، اور یہ عظیم سنت وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات میں سے شمار کی گئی۔ آپ کی علامت یہ ہے، آپ کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت یہ ہے جس سے پہچانا جائے کہ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ مسلمانوں کو مثالیں معلوم ہوں گی کہ طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا کافروں نے، پتھر برسائے، لڑکے پیچھے لگا دیے اور وہ پتھر برساتے رہے
یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے. آپ مکہ مکرمہ کے لوگ جو ہیں وہ مان نہیں رہے تھے، تو آپ نے یہ سوچ کر کہ دوسرا بڑا شہر طائف ہے، وہاں پر شاید کوئی اللہ کا بندہ میری بات مان لے، دعوت میری قبول کر لے، وہاں تشریف لے گئے تھے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن وہاں کے لوگوں نے یہ حرکت کی، تو جو امید لے کر گئے تھے وہ پوری نہ ہوئی، اور بدلہ پتھروں سے دیا گیا، گالیوں سے دیا گیا، لڑکے پیچھے لگا دیے گئے، قدم مبارک لہو لہان ہو گئے. اس وقت میں فرشتہ پہاڑوں کا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ اگر حکم دیں تو ہم اس بستی کے دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اس کو دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس کو ختم کر دیں، نیست نابود کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. شاید اللہ تعالیٰ انہی کے صلب سے کوئی ایمان والے لوگ پیدا کر دے، اپنے دین کی خدمت کرنے والے پیدا کر دے. اور آج ہم لوگ جو آپ لوگ یہاں پر مسلمان بیٹھے ہیں، یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. کیونکہ وہاں جو قبیلہ آباد تھا وہ بنو ثقیف کا قبیلہ تھا، اور بنو ثقیف کا قبیلہ اگر تباہ کر دیا جاتا تو پھر کوئی نام و نشانی نہ رہتا. لیکن اسی بنو ثقیف کو نے بعد میں جا کر اسلام قبول کیا، اور اسی کے ایک فرد محمد ابن قاسم ثقفی جنہوں نے سندھ فتح کیا ہے، اور ان کی وجہ سے وہاں پر مسلمان بیٹھے. تو غرض ایسی تکلیفیں پہنچائی. احد کے میدان کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہوا، کڑیاں زیرہ کی آپ کی دستیرے مبارک میں لگ گئی، خون جاری ہو گیا. کہا گیا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ تو اے اللہ یہ میرے قوم کی مغفرت فرما دے، ان کو پتہ نہیں. اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. تو برائی کا بدلہ کہیں سے؟ دعائے خیر سے دیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑا مظاہرہ تو فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ خون کے پیاسے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے آپ کے راستے میں، جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے تھے، وہ آ رہے ہیں اور آپ فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر. لیکن عام اعلان ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے. اور پھر جب سب کو جمع کر کے فرمایا کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا، تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جو سلوک بھی کریں برحق ہوگا. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں سب کو رہائی دیتا ہوں. فانتم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ سب آزاد ہو، کسی کے ساتھ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. تو لا يدفع السیئۃ بس بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے دیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ایک ہیں زید ابن سعنہ یا سونا، یہ ایک بہت بڑے یہودی سرمایہ دار تھے، یہودی تھے، سرمایہ دار تھے، بڑے سرمایہ دار. اور وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہودی تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مجھے بھی یہ فکر ہوئی کہ تورات کے اندر خاتم النبیین، سب سے آخر میں پیغمبر آنے والے پیغمبر کی بہت سی علامتیں بیان کی گئی ہیں، تو میں یہ دیکھوں کہ وہ علامتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں. تو میں نے کئی طریقے سے جانچا، تو مجھے بہت سی علامتیں جو تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی تھیں وہ نظر آئیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن ایک علامت ایسی تھی کہ جس کا مجھے ابھی تک کوئی مظاہرہ نہیں ہوا تھا اس کا، یعنی وہ سامنے نہیں آئی تھی. وہ علامت یہ تھی کہ کوئی آدمی ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے گا تو اس کے ساتھ بھی وہ حسن سلوک کریں گے. کوئی جاہلانہ برتاؤ کرے گا تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں گے. یہ بات بھی تورات میں مذکور تھی، اور ابھی تک مجھے اس کا تجربہ نہیں ہوا تھا. تو میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی موقع ملے تو میں اس کا تجربہ کروں. تو ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے کسی قبیلے کے
دیہات سے، اور انہوں نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دیہات میں جو لوگ ہیں ان کو ہم نے دعوت دی تھی اسلام کی اور وہ مسلمان ہو گئے تھے. ہم نے اس وقت اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پر بڑی برکتیں آئیں گی، بڑی رحمتیں آئیں گی. تو وہ مسلمان ہو گئے سب. اب کچھ عرصے سے وہاں پر قحط پڑا ہوا ہے، لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، پینے کو ترس رہے ہیں، بدحالی میں مبتلا ہیں، فاقہ کشی میں مبتلا ہیں. تو اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بددل ہو کر معاذ اللہ مرتد ہو جائیں. لہذا ان کی کچھ امداد اور اعانت کا انتظام فرمائیے تاکہ ان کی پریشانی دور ہو اور یہ جو خطرہ ہے کہ وہ اسلام سے بددل ہو جائیں گے وہ بھی دور ہو جائیں. اتفاق سے اب وہ ایک بستی تھی، چھوٹی بستی صحیح لیکن ایک بستی تھی، سارے بستی والوں کے لیے زیادہ انتظام کرنا کافی مال درکار تھا. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال تھا نہیں کہ وہاں پر بھیجتے. تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیشکش کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اگر وہاں بھیجنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک بھاری مقدار کے غالباً 80 مسقال سونا میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر دیتا ہوں کہ اتنی مدت کے بعد آپ مجھے فلاں آدمی کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے مہیا کریں گے. 80 مسقال سونا ہمیں دیتا ہوں بشرطے کہ اتنی مدت کے بعد فلاں باغ کی اتنی کھجوریں آپ مجھے دیں. یہ بے سلم کہلاتی ہے. یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی جیسے کاشتکار لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، تو وہ ابھی تک ان کا پھل آیا نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی وہ بیچ دیتے ہیں کہ تم یہ پیسے ہمیں دے دو اور ہم تمہیں اتنی مدت کے بعد کھجوریں فراہم کریں گے. یہ بے سلم کہلاتی ہے. تو اس شخص نے یہ کہا کہ اس شرط کے ساتھ میں 80 مسقال دیتا ہوں کہ فلاں آدمی کے باغ کی اتنی کھجوریں آپ مجھے مہیا کر دیں. اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بے سلم کرے تو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ 80 مسقال سونا لے کر اتنی کھجوریں فلاں صفت کی میں دوں گا، لیکن خاص کسی باغ کو متعین کر کے کہ اس باغ کی کھجوریں دوں گا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں کھجوریں تو مہیا کرنے کو تیار ہوں اتنی مدت کے بعد، لیکن جو تم کہہ رہے ہو فلاں شخص کے باغ کی کھجوریں، یہ نہیں، بلکہ مطلق کھجوریں اتنی میں مہیا کر دوں گا، لیکن تم مجھے اس کے اوپر دے دو. تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے منظور کر لیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ 80 مسقال سونا میں دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا سونا جمع کر کے، 80 مسقال بہت بڑی رقم بنتی ہے، وہ جمع کر کے اور اس آدمی کو دے دیا کہ بھائی جا کر تم اپنی بستی میں جو لوگ بیچارے پریشان حال ہیں، فاقہ کشی کر رہے ہیں، ان کے اوپر خرچ کر دو سب پر. وہ لے گئے. چنانچہ الحمدللہ وہاں پر وہ خرچ ہوا اور وہ جو ان کے لوگوں کی مشکلات تھی وہ دور ہو گئی. اب جب وہ وقت آیا جس پہ کھجوریں دینا طے ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کسی باغ کے پاس پہنچے جہاں سے کھجوریں دینی تھیں. آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی بھی شاید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. جا کر یہ دیکھنا چاہ رہے تھے آپ کے جا کر وہ کھجوریں لیں اور پھر ان کو دی جائیں. تو وہاں یہ کہتے ہیں زید بن ثانہ میں پہنچ گیا اور میں نے جا کر بڑے سخت لہجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد تم جلدی سے میرا جو حق ہے وہ ادا کرو، کھجوریں دو مجھے. اور میں جانتا ہوں کہ تم عبد المطلب کے خاندان کے لوگ ہو، یہ عبد المطلب کے خاندان کے لوگ بڑے بے وفا ہوتے ہیں اور یہ غداری کرتے ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، جلدی سے دو مجھے. بہت سخت لہجے میں نے جا کر حضور سے بات کی. اب وہاں فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہاں سننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھ زید بن ثانہ، اگر تو یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اگر مجھے خوف نہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسی وقت تیری گردن اڑا دیتا. یہ بات سنی آپ نے، اس کی بھی سنی اور حضرت عمر کی بھی سنی. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، کاش کہ تم نے جو یہ جملہ کہا کہ میں تمہاری گردن اڑا دیتا، اس کے بجائے تم حق بات کہتے. حق بات یہ کہتے، مجھے نصیحت کرتے کہ آپ اس کا حق دے دو، اور اس کو نصیحت کرتے کہ مطالبہ کرنے میں سختی نہ کرو، اس کے ساتھ
اس کو یہ نصیحت کرتے کہ مطالبہ کرنے میں سختی سے کام نہ لو، نرمی سے مطالبہ کرو، اور مجھ سے کہتے کہ آپ اس کا حق ادا کرتے. یہ بات کہتے تو تمہاری برحق ہوتی، لیکن یہ کہنا کہ تم نے کہہ دیا کہ میں تمہاری گردن اڑا دیتا، یہ حق بات نہیں کی تم نے. تو بجائے اس کو ڈانٹنے کے جس نے اس بےہودہ طریقے سے آ کر مطالبہ کیا اور ایسی جھوٹی بات کہی کہ عبد المطلب کے بیٹے وہ غدار ہوتے ہیں، وفادار نہیں ہوتے، وہ بے وفا ہوتے ہیں، ایسی جھوٹی بات کہی جس نے، اس کو کچھ نہیں کہا. لیکن حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ تم نے یہ جو سخت لہجہ اختیار کیا اور سخت کلامی کی، یہ نہ کرتے، اس کے بجائے تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو مجھے نصیحت کرتے کہ تو آپ اس کا حق پورا ادا کر دو، اور اسے نصیحت کرتے کہ اچھے طریقے سے مطالبہ کرو. پھر کہا کہ جاؤ، حضرت عمر سے کہا کہ اب تم خود جاؤ اور جو ان کا حق ہے، جتنی کھجوریں ہیں وہ اس کو دے دو، اور تم نے جو اس کے ساتھ سخت کلامی کی ہے اس کے بدلے میں 12 سا کھجور اور دے دینا، 12 سا کھجور اور دینا اس کو. اب حضرت عمر اس کو لے کے چلے اور جا کر وہاں باغ میں وہ کھجوریں پیمانے سے ناپ کر دینی شروع کی. جو اس کا حق تھا وہ پورا دے دیا، اس کے بعد 12 سا مزید دیے. تو زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ 12 سا کیسے ہیں؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کی حکم کی تعمیل میں دے رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ چونکہ میں نے تمہارے ساتھ سختی کی بات کی تھی، اس واسطے اس کے بدلے میں یہ 12 سا تمہیں دینے کا حکم دیا رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس وقت زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایک علامت باقی رہ گئی تھی کہ جو جہالت کا برتاؤ کرے گا ان کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ حسن سلوک فرمائیں گے. وہ علامت جو اب تک میرے سامنے نہیں آئی تھی میرے سامنے آ گئی. اور پھر میں اگلے دن پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جا کر اسلام قبول کیا، کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معاملے میں شریک بھی رہے اور بہت سے غزوات میں حصہ لیا. یہاں تک کہ پھر حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی غزوات میں حصہ لیا، اور شاید یرموک میں کسی غزوے میں، اب مجھے صحیح یاد نہیں رہا، غالباً کسی اس میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص آ کر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نہ صرف یہ کہ سخت کلامی کر رہا ہے، بلکہ یہ تہمت لگا رہا ہے کہ تمہارا خاندان جو ہے بے وفا ہے، تمہارا خاندان وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب حضرت عمر کو سخت انداز میں دینے سے بھی روکا، اس کے بدلے میں اور زیادہ دیا. ایسے کئی حدیث میں واقعات آتے ہیں. جو ایک اور موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے ذمے کسی کے اونٹ سے واجب تھے، اس نے آ کر سخت لہجے میں بات کرنی شروع کی. صحابہ کرام نے اس کو ڈانٹنے کی انداز اختیار کیا، تو آپ نے فرمایا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، ان کو کہنے دو، جو حق والا ہوتا ہے اس کو کچھ کہنے کا حق ہوتا ہے. جس کو اپنا حق لینا ہے وہ اگر تھوڑا بہت ذرا درستی سے بھی بات کر لے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. تو یہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. تو فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا گہرا دوست ہو. یہ سنت بھائی عمل کرنے والی سنت ہے، بڑی عظیم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج ہمارے معاشرے میں متروک ہو رہی ہے. جو ہمارے ہاں جو کام بھی کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، اپنے عزیز قریب کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، وہ بدلے کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اس نے یہ کیا تھا تو میں یہ کروں، اگر اس نے اچھائی کی تو میں بھی اچھائی کرنے کی کوشش کروں، اور اس نے برائی کی تو اس کا جواب میں بھی برائی سے، اس سے زیادہ برائی سے. اس نے ہمارے معاشرے کو فساد کی آماجگاہ بنایا ہوا. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی اور ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر فرمائی کہ جب کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، کوئی اچھا سلوک کرو، تو اس بات کی توقع نہ رکھو کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے گا یا مجھے بدلہ دے گا، بلکہ
اللہ کے لیے کرو، جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب عطا فرمائے، اس لیے نہیں کہ بدلا. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ تم سے شکریہ چاہیے نہ ہم سے تم سے بدلہ چاہیے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. لہذا اگر وہ فرض کرو اس کے بعد میں اس کا بدلہ اچھا نہ دے تو پھر کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. یہ بات اگر پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک پاک صاف معاشرہ بن جائے، لڑائیوں سے پاک، جھگڑوں سے پاک. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بدلہ ہے ہر چیز میں، کیونکہ وہ ہماری عیادت کے لیے آیا تھا لہذا ہم عیادت کے لیے جائیں گے، وہ تو ہماری عیادت کے لیے آیا نہیں تھا لہذا ہم کیوں جائیں، اس نے تو ہمیں دعوت میں بلایا نہیں تھا تو ہم کیوں اس کو بلائیں دعوت میں، اس نے تو ہمارے شادی بیاہ کے اندر کوئی تحفہ دیا نہیں تھا ہم کیوں دیں، اس نے تو میرے بچے کی پیدائش کے اوپر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا میں کیوں کروں. تو یہ ایک ذہنیت ہے جس نے کہ سارے ہمارے اچھے کاموں پر پانی ڈالا ہوا ہے اور اچھے کاموں کو بھی گناہ بنا دیا ہے. لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ وہ آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں تو عیادت کے لیے جاؤں گا، وہ میری عیادت کے لیے آیا ہو یا نہ آیا ہو لیکن میں جاؤں گا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، میں تو اس لیے جا رہا ہوں وہ آئے یا نہ آئے. اور اسی کو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے، لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا تو قطع رحمی کر رہا ہے لیکن یہ اس کے جواب میں صلہ رحمی کا معاملہ کر رہا ہے. تو یہ ہے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح، معاف کر دیں گے، درگزر کر لیں. اگر کوئی شخص کسی کو نے کوئی اگر زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ لینے کا حق تو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم چاہو تو اتنا ہی بدلہ لے لو، لیکن سوال یہ ہے کہ بدلہ لے کر تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا. اگر معاف کر دو گے تو معاف کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت رکھی ہے، اس کے جو عظیم ثواب رکھا ہے، وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ بدلہ لے کر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، معاف کر کے اتنی بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے. تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بیان فرمائی گئی کہ یعفو و یصفح، معاف کر دیتے، درگزر فرما لیتے تھے. پھر آگے فرمایا کہ لا يقبضه اللہ حتی یقیم به الملۃ العوجاء، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس نہیں بلائیں گے جب تک کہ اس ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر دیں. یہ ٹیڑھی امت ایسی ٹیڑھی قوم کہ جس نے برائیوں کو اچھائیاں بنا رکھا تھا، برائیوں کو مایہ فخر بنایا ہوا تھا، اس کے ذہنیت کو، اس کی فکر کو، اس کی سوچ کو، اس کے کاموں کو اس طرح بدل دیا کہ انقلاب عظیم برپا ہو گیا. لا يقبض اللہ حتى يقيم به الملة العوجاء ويفتح به اعینا صما عمیا واذانا صما وقلوبا غلفا. اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے وہ آنکھیں کھولیں گے جو اندھی ہوئی بھی ہیں، اور وہ کان کھولیں گے جو بہرے ہو گئے ہیں، اور وہ دل کھولیں گے جن پر غلاف چڑھا ہوا ہے، باطل کا غلاف. اس کو کھولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا راستہ یہ بتایا ہے کہ آپ چونکہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے اچھائی سے دیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹیڑھی امت کو سیدھا کر دیں گے، اور ان کے بند کان کھل جائیں گے، ان کی اندھی ہوئی آنکھیں کھل جائیں گی، ان کے دلوں پر جو غلاف چڑھا ہوا ہے وہ اتر جائے گا. 23 سال کی مختصر مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم کارنامہ، یہ عظیم انقلاب برپا کر کے دکھا دیا. تو بھائی یہ جو سنتیں بیان ہوئی ہیں یہ محض ایک واقعے کا اور افسانہ اعوذ باللہ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے طرز عمل پر غور کریں، گریبان میں منہ ڈالیں. جہاں پر ہم ناروا سختی کر رہے ہیں، جہاں ہم بدلے کی خاطر دوسرے کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، وہاں اس کو ختم کر کے اللہ کے لیے کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے کریں.
پھر دیکھو یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرنے لگے. www.darsequran.com